السلام علیکم، این ایم سی ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آج میں سینیٹ کے الیکشنز پر بات کروں گا۔ سپریم کورٹ میں وہ کیس سنا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر بہت داغدار آدمی ہے، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ملا ہوا، اربوں روپیہ اس نے بنایا۔ شاہد خاقان عباسی کی ساری ایل این جی ڈیلز میں یہ اور ارشد مرزا شامل۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ باعث شرمندگی بنتے ہیں۔ ایشو بہت سادہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیسے ووٹ کی خرید و فروخت کو روکا جائے، فل سٹاپ۔ یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے جناب۔ ضیاء الحق نے پارٹی لیس الیکشن کرائے تھے، اوکے ویری فائن، جو مرضی آتا پھرے، جو مرضی خرید و فروخت ہوتی پھرے، یہ پارٹی لائلٹیز ہیں۔ یہاں اس دن پچھلے ہفتے امریکی سینیٹ سپریم کورٹ کا رول ادا کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آئیڈیلی تو پریزائڈ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کرنا تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ چھوڑ چکا تھا تو اس لیے ایک پریزائڈنگ ٹیمپورا ڈیموکریٹس کا سینیٹر لگایا گیا۔ 9 امپیچمنٹ مینیجرز پروسیکیوٹر اس میں بنے، اور آپ نے دیکھ ہی لیا جو کچھ ادھر انہوں نے گل کھلائے، گند ہوئے، اور ٹرمپ ایکوٹ ہو گیا۔ اس میں 7 ریپبلکنز کے ووٹ ٹرمپ کے اگینسٹ کے، ایکوٹل کے، وہ 7 ووٹ میں سے 2 سینیٹرز اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے obviously it wasn't much a concern، لیکن ان کے بھی گھروں میں لوگوں نے روڑے مارے جا کے۔ 5 اور سینیٹرز جو ان سے ہیں ان کے خلاف اتنا لوگوں میں احتجاج ہے۔ آپ ریپبلکن ٹکٹ پر کیوں سینیٹر بنے؟ یہ کیونکہ امریکہ میں ڈائریکٹ الیکشنز ہیں پاکستان سینٹ کے، اور اس پہ بڑی دھاندلی پہ لڑائی ہوئی جارجیا میں، اور جارجیا میں اور ایریزونا میں باقاعدہ سینٹ الیکشنز پہ کیسز شروع ہو گئے ہوئے ہیں جناب، کہ یہ ادھر جو دھاندلیاں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈائریکٹ الیکشنز ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کیسے فیئر ہونے چاہیے، اور آج وہ طلت حسین جو بڑا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے نا، کہہ رہا تھا جی کہ پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ غالباً اعجاز الاحسن میرے آئیڈیل جج سپریم کورٹ کے، کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں اس کے ساتھ، اور بابا آپ آپس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کرتے ہوتے تھے، اور بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حافظہ بھی بہت کمزور ہے، اور ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، اس نے ہمیں اندھا کیا ہوا ہے، مٹیریل ویسٹڈ انٹرسٹ۔ یہ کام سپریم کورٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے بہت اچھا کر رہی ہے۔ فیئرلی جس پارٹی کو جتنا مل سکتا ہے اس کے مطابق سینٹ میں ریپریزنٹیشن ہو۔ دیکھیں سینٹ رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ بڑی مطلب اچھے پارٹی کے لائلز ہیں، یا ٹیکنوکریٹس ہیں، یا ایک اسپیشل ان کی سروسز ہیں، لیکن وہ عوام میں ڈائریکٹ الیکشن سے نہیں آ سکتے، تو ان کو ایک ونڈو سینٹ میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب ادھر ہی اگر دھاندلی ہو جائے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹرک نوٹوں کے پاکٹ ہوتے تھے فرنٹیئر میں، گلزار کے بچے، وقار سینیٹر، یہ سارے بنتے تھے، یہ خرید و فروخت بند ہو۔ دیکھیں وہی بات نا کہ means should justify the ends not ends۔ بھئی بس بڑی سمپل سی بات، آپ نے سینٹ فلنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی اچھے سینیٹر لانے ہیں قوم کی بہتری کے لیے، for the legislation purposes۔ سادہ سی بات ہے۔ What is Supreme Court saying wrong in it؟ پاکستان کے بہت حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ڈائریکٹ مارشل لاء کا حامی رہا ہوں، اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا، کیونکہ اب اس میں اصلی مسئلہ عمران خان کا اپنا تعفن ہے جو برداشت ہونا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لائک اس کی پنکی پیرنی کی سہیلی کو ٹکٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری بدماشیاں اب فار 1% جب ہو رہی ہوتی ہیں پھر بڑا ایشو پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب صاحب یہ کیسے ایک بندے کے لیے ہو رہی ہے، باقی
یہ آپ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، آئی جے آئی فارم کی، آئی ایس آئی نے پیسے دے کے ان کو جتوایا گیا، اور ادھر تو سینیٹر باقاعدہ جو سیٹس ہیں ریزروڈ ان کے مطابق انہیں، اور بہتر تو یہ ہے متناسب نمائندگی سے، پروپورشنل ریپریزنٹیشن سے وہ ہو جایا کریں، ووٹس جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کچھ پرسنٹیج میں آ جاتا ہے، تو اس طرح مجھے یاد ہے مقصود لغاری ہو گیا تھا، انڈیپینڈنٹ یا کسی چکر میں الیکٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جناب صاحب، سینٹ الیکشن مسئلہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میں اپنے کیس کا کیونکہ حوالہ ہمیشہ ہی دیتا ہوں، میں پھر دیتا چلوں کہ وہ جہانگیر بارہ صاحب انچارج ہیں لاہور ڈسٹرکٹ میں اوورسیز کے، واٹ اے ونڈرفل پرسن ہی از۔ آپ دیکھیں 2 مہینے سے ہی از ٹرائنگ ہارٹ آؤٹ کہ یہ مسئلہ ریزالو کیا جائے۔ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فراڈ کا، دھاندلی کا، فراڈ کا، چیٹنگ کا، لینڈ مافیا کا، ان کے اپنے افسر ان کا بس نہیں چلتے۔ پولیس کو ریپریزنٹ ایک آدمی کر رہا ہے، کوئی غلام رسول، سارا دن اذانیں، نمازیں، اور وہ اس چکلے کی پیداوار جو وہ گشتی چکلا چلاتی ہے۔ بڑا دکھ مجھے ہوتا ہے، وہ اوورسیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان دا کمیٹی، لاہور کمیٹی۔ بہت مجھے دکھ ہے، میری سی سی پی او سے درخواست ہے، میری آئی جی سے درخواست ہے، مجھے بھی ویڈیو لنک پہ لائیں، میں ان کی کرتوتیں بتاؤں۔ They should be made accountable۔ پاکستان کا مسئلہ صرف یہ، عمران خان چوڑا ہو کے کہتے ہیں اور زر مبادلہ پاکستان پچھلے سال سے اوورسیز 74% کر گئے ہیں، اور یار قسماں نو کہو 74% کر گئے ہیں، وہ بےچارے ادھر اوبر ٹیکسیاں چلا کے تمہارا ملک چلا رہے ہیں، اور تم نے ان کے گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جو ٹیمیں اوورسیز کمیشن بنایا ہے اس کے بندے گماشتے وہ ادھر چکلے چلاتے ہیں۔ بہت دکھ مجھے ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان میں صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، حق سچ کی ضرورت ہے، روحانیت کی ضرورت ہے، مادہ پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔